اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہوا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں سحری کے احکام کیا ہیں؟ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں، بعض چیزیں سحر کے وقت مستحب ہیں، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے روزے دار کے لیے مستحب ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کھائے اور کچھ نہ کچھ پیے، چاہے سحر میں ایک خرما ہی کیوں نہ کھائے، چاہے سحر میں ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پیے۔ یہ پہلی چیز ہے جو سحر میں مستحب ہے۔ دوسری چیز سحر میں جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ روایت کہتی ہے جو انسان سحر کے وقت اور افطار کے وقت سورہ قدر یعنی انا انزلنا کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سحر اور افطار کے بیچ میں اس کو ایک شہید کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز جو سحر کے وقت مستحب ہے وہ ہے دعائے سحر کا پڑھنا۔ دعائے سحر ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے طویل اور لمبی دعائے سحر پڑھیں، بلکہ دعائے سحر چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، مستحب ہے انسان دعائے سحر کو پڑھے، اور اگر وقت ابھی باقی ہے تو انسان کو چاہیے اور مستحب ہے کہ دعائے سحر کے بعد روزے کی نیت کو کرے۔ البتہ اگر پہلے بھی نیت کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ شرعی یہ ہے کہ انسان سحر کے وقت شک کر رہا ہے کہ آیا صبح طلوع ہوئی، صبح نمودار ہوئی یا نہیں ہوئی، تاکہ وہ سحر کے کھانے کو روک دے۔ انسان شک میں ہے، ہوئی سحر یا سحر نہیں ہوئی، صبح صادق طلوع ہوئی یا صبح صادق طلوع نہیں ہوئی۔ تو یہاں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں جو روزوں کو باطل کر دیتی ہیں۔ مثلا ہم کھا رہے ہیں، ہمیں شک ہوا کہ اذان کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، صبح صادق نمودار ہوئی یا نہیں ہوا۔ اگر صبح صادق نمودار ہو گئی تو کھانا ہمارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، پانی پینا ہمارے لیے ناجائز ہے، ہم چھوڑ دیں۔ چونکہ ہم حالت شک میں ہیں کہ صبح نمودار ہوئی یا نہیں ہوئی، لہٰذا فقہاء کرام کہتے ہیں کہ آپ شک کی حالت میں کھا اور پی سکتے ہیں۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر سو کر بیدار ہو اور شک کرے صبح نمودار ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس نے تحقیق کیا، 2-3 آدمی سے پوچھا کہ بھیا صبح نمودار ہوئی یا نہیں ہوئی، یا 3-4 گھڑیوں کو دیکھا، اور گھڑیوں کو دیکھنے کے بعد آدمیوں سے سوال کرنے کے بعد اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ صبح نمودار نہیں ہوئی، اس نے کھانا بھی کھا لیا، اس نے پانی بھی پی لیا۔ کھانا اور پانی پینے کے بعد اسے علم یہ ہوا کہ جس وقت میں نے سحری کی ہے، جس وقت میں نے کھانا کھایا ہے، جس وقت میں نے پانی پیا ہے، اس وقت صبح نمودار ہو چکی تھی۔ تو فقہاء کرام کہتے ہیں چونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ صبح نمودار نہیں ہوئی، اس نے تحقیق کیا تھا، لہٰذا اس دن کا اس کا روزہ صحیح شمار ہوگا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے خدایا ہم سب کو صحیح، سچے اور خلوص دل سے رکھنے والے روزے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔